میرا محترم دوستو، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا سننا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میری ایک بات مانیں کہ اس وقت اگر آپ باوضو ہیں تو قرآن کریم کھولیں اور اس کی تلاوت شروع کر دیں، اور اگر باوضو نہیں ہے تو جتنا قرآن کریم جہاں سے آپ کو یاد ہے بس آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ میری ویڈیو کا مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اسے شہر القرآن کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ انتہائی خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا اس مہینے میں سب سے زیادہ وقت قرآن کریم کے ساتھ گزرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو سنتا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے، نماز سے باہر پڑھ رہا ہے، نماز میں سن رہا ہے، نماز سے باہر سن رہا ہے، غرض زیادہ وقت اس کا قرآن کریم کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہم اپنے اکابر کی، اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا بھی زیادہ وقت رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ گزرتا تھا، حتیٰ کہ وہ بڑے بڑے کام روک دیا کرتے تھے، نیک کام روک دیا کرتے تھے، مباح اور عام کاموں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت جو کہ سارا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک شروع ہوتا تھا تو درس حدیث کو بھی روک دیا کرتے تھے اور قرآن کریم کو اٹھاتے تھے، اسی میں سارا وقت گزارتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں میرے محترم دوستو، جب درس حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے، مدینہ منورہ میں بیٹھا ایک امام اتنے عظیم کام کو اور اتنے فیض حاصل کرنے والے شاگرد ہیں ان کے حلقے کو چھوڑ سکتا ہے، حدیث کے حلقے کو، تو میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا جو ہے نا، کتنا زیادہ ثواب کا اور اجر کا باعث ہے اور کتنا ضروری ہوگا۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک بہت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور توفیق بھی ہمیں تب ملے گی جب ہمارے اندر طلب ہوگی، اللہ رب العزت سے ہم مانگیں گے۔ اللہ پاک ہمیں طلب بھی نصیب فرمائے، ہر چیز کے لیے دعا کریں۔